تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 78 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اسرائیلیوں کا یہ کفر اپنے اپنے پیغمبروں کے مقابلے میں تھا۔ چنانچہ داود علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے قانون سبت کو توڑا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت سے انکار کر دیا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ کس کے ذریعے سے؟ حضرت داود علیہ السلام کی زبان سے کروائی گئی ان پر لعنت، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے ان پر لعنت کروائی گئی۔ ان آیات میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانہ قدیم سے حضرت داود اور حضرت عیسیٰ کی زبانی بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیج دی ہے، اور وجہ بھی بتا دی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور حد سے بڑھ گئے، انبیاء کو قتل کیا، برائیوں کو حلال کیا، اور دوسروں کو گناہ کرنے سے بھی منع کرنا چھوڑ دیا۔ حد سے بڑھنے والے وہ لوگ تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نقصان کیا ہوا؟ بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داود اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت بھیج دی۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی روکتے نہ تھے، بے شک برا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ لا يتناهون، یہ باب تفاعل سے ہے، اس کا معنی ہے باز آنا اور دوسرے کو بھی منع کرنا۔ ایک تو وہ جب کوئی برا کام کرتے اس پر ڈٹ جاتے، باز نہیں آتے، گناہ پر ندامت کی بجائے اصرار کرتے، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے۔ ان کے نیک لوگ بھی یہ سمجھنے لگے کہ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے وبال اس پر ہے، ہم تو اپنی جگہ نیک ہیں۔ حالانکہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ دو کام ہمارے اندر بھی نہیں ہونے چاہیے، ایک گناہ کر کے اس پر اصرار کرنا، دوسرا کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھنا اور منع نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے ہاتھ سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تو یہ نقصانات ہوں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام
ہم مسلمان کب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ بیٹھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر وہ چیزیں یعنی خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی جو تم سے پہلی قوموں میں ظاہر ہوئی تھیں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم سے پہلی امتوں میں کیا ظاہر ہوا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، حکومت کم عمر افراد کریں گے اور بے حیائی میں سب ملوث ہوں گے، اور علم لوگ حاصل کریں گے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حکم تو یہ ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے ہاتھ سے بدلے، طاقت نہ رکھے تو زبان کے ساتھ، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو دل کے ساتھ، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ تو ان میں سے بہت سوں کو دیکھے گا وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یقیناً برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان پر غصے ہو گیا اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی ان کے پہلے لوگوں کی وہ حالت تھی اور اب جو موجود ہیں ان کی یہ حالت ہے، جیسے کعب بن اشرف اور مدینہ کے یہودی قبائل کے دوسرے افراد جو مسلمانوں کی دشمنی میں مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے منافقین سے دوستی رکھتے تھے۔ تو ان میں سے بہت سوں کو دیکھے گا، پہلے بھی ان کی یہی حالتیں تھیں، اب بھی یہی ہیں کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ یہ بڑے غلط اعمال آگے بھیج رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر غصے ہوگا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اگر وہ اللہ اور نبی پر اور اس پر ایمان رکھتے ہوتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا ہے تو انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یعنی یہ کفار سے دوستی قائم کر کے جو مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہے ہیں، نتیجہ ان کا اپنا نقصان ہے۔ یہ آیات یہود مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے منافقین کے ساتھ دوستی رکھتے تھے اور ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کا ایمان سچا ہوتا اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتاب پر تو کبھی بھی کفار کے ساتھ دوستی نہ کرتے، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اگر ایمان میں پختہ ہوتے واقعی تو ایسا نہ کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے، وَالنَّبِيِّ اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یا پھر اس پر ایمان رکھتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے یعنی کتاب، تو یہ کبھی بھی ان کو دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ تورات میں بھی کفار کے ساتھ دوستی کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ منافق نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ دوستیاں نہ کرتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے یہود کو اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے قریب ان کو پائے گا جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ یہود اور مشرکین دوسرے لوگوں کی نسبت مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں زیادہ سخت ہے۔ یہود نے ان سے اس لیے عداوت کی کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر ایمان لے آئے، اور اس لیے بھی کہ حق کا انکار اور دعوت الی اللہ سے دشمنی انہیں وراثت میں ملی تھی۔ بہت سے انبیاء کو قتل کرنے والے تھے، اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ آپ علیہ السلام پر جادو بھی کیا، ہر طرح نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی، اور مشرکین نے اس لیے دشمنی کی کہ مسلمانوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوتوں پر ایمان لے آئے، جبکہ خود وہ کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ جو نصارہ ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ قریب اس لیے بھی ہیں کہ ان کے اندر حصول علم، دنیا کی بے رغبتی یہ ذرا زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان میں علماء بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، یہودیوں کی طرح غرور اور تکبر نہیں کرتے، اور یہ واقعی حقیقت ہے جس کا اس زمانے میں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی جو دشمنی یہودی کرتے ہیں اور مشرک کرتے ہیں، یعنی گائے کے پجاری ہندو ہو گئے، کمیونسٹ ہو گئے، بہرحال اتنی دشمنی عیسائی نہیں رکھتے۔ ہاں، وہ عیسائی جن پر یہودیت غالب ہے وہ سخت دشمن ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ بات درست ہے کہ یہود اور مشرکین زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان میں علماء ہیں اور راہب ہیں۔ عیسائیوں کے رئیس اور عالم ان کو کہا جاتا ہے قسیسین۔ علماء ان کے جو حصول علم کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور راہب جو دنیا سے بہت زیادہ بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نصارہ ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چل رہے ہیں، اور مسلمانوں کے نسبتاً یہ قریب ہیں، کیونکہ ان میں علم اور زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی پائی جاتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں نرمی ہے، درگزر ہے، معاف کرنے کی تعلیم ہے۔ اس لیے علماء، عبادت گزار، زاہد لوگ تواضع اختیار کرتے ہیں، یہودیوں کی طرح غرور نہیں کرتے۔ ویسے ان میں رہبانیت یعنی دنیا سے مکمل کنارہ کشی اختیار کرنا یہ بھی رائج ہے، اور یہ ایک طرح سے بدعت ہے، طریقہ کار غلط ہے ویسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا سورۃ الحدید آیت نمبر 27 میں کہ یہ جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے مکمل طور پر، یہ تو لوگوں نے خود ایجاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے، رہبانیت اس کو کہتے ہیں۔ بے شک یہودیوں کی دنیا پرستی اور سخت دلی کے مقابلے میں رہبانیت قابل تعریف ہے، کیونکہ یہود جو ہے نا وہ دنیا پرست ہیں اور سخت دل ہیں۔ ان کی نسبت ان کی تعریف ہوگی کہ یہ راہب ہیں، لیکن اصل میں
یہاں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رہبانیت ہر لحاظ سے قابل تعریف اور اچھی چیز ہے. بس اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ عیسائی مسلمانوں کے ذرا زیادہ قریب ہیں، دنیا پرست کم ہے. ٹھیک ہے، دشمن ہیں لیکن یہودیوں کی نسبت ذرا کم ہے. ویسے رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ دنیا کو مکمل چھوڑ کے انسان جنگلات میں چلا جائے، بلکہ ہم نے تو دیکھا کہ اسلام کے خلاف مشرکین کے ساتھ یہودی اور عیسائی دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی دوستی سے بھی منع فرمایا ہے. یہاں پر ایک عام قانون اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہود اور مشرکین بہت زیادہ سخت عداوت رکھتے ہیں، عیسائی ذرا ان سے کم رکھتے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی بیان کر دی کہ ان کے دل میں نرمی ہے، تکبر نہیں ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. مفسرین کے بیان کے مطابق ان سے مراد نصارہ کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے. حضرت سلمان سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میں نے کھانا تیار کیا اور اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے. تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کھاؤ، اور خود نہیں کھایا. چنانچہ میں واپس آ گیا، پھر کچھ کھانا اکٹھا کیا اور اسے لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا. آپ نے فرمایا سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہدیہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور کھایا، اور ساتھ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کھاؤ. تو میں نے کہا آپ مجھے نصارہ کے متعلق بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہے. میں بوجھل دل کے ساتھ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھے فرمایا سلمان یہ جو آنسو والے ہیں یہ تیرے ساتھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیات نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے ایمان اور ان کی صفات بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی. جب انہوں نے حضرت جعفر طیار کی زبانی قرآن سنا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس وقت وہ عیسائی تھے، یہ بادشاہ تھا نجاشی. ان آیات میں قرآن کریم سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، ان کے ایمان لانے کا ذکر ہے. شاہ حبشہ نجاشی اگرچہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا تاہم مسلمان ضرور ہو چکا تھا، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو اس کی وفات کی خبر دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح قرآن مجید میں بعض مقامات پر ایسے عیسائیوں کا ذکر آیا ہے جن میں خشیت پائی جاتی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف اتارا گیا، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں. بعض ایسے عیسائی ہیں
جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اور جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ سورۃ القصص آیت نمبر 52 سے 55 تک آپ نے آیات لکھنی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہی ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اور ہم اس سے پہلے فرما بردار تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور اچھائیوں کے ساتھ برائی کو ہٹاتے تھے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے تھے، اور یہ ان کی صفات ساتھ میں بتائی جا رہی ہیں۔ اور جب وہ لغو بات سنتے تو اس سے کنارہ کشی کرتے اور کہتے ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام ہے تم پر، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ یعنی بعض ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ قرآن مجید سن کر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما کر ان کی طرح شہادت دینے والوں میں شامل فرما۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں۔ یا پھر انبیاء اور مومنین جو توحید کی گواہی دیتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آئی ہے، اور یہ طمع نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا۔ یعنی ہم کیوں ایمان نہ لائیں، یہ وہ کہتے ہیں، حالانکہ ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ضرور ایمان لانا چاہیے۔ ایمان لائے بغیر قیامت کے دن نیک بندوں کے ساتھ داخل ہونے کی توقع سراسر جہالت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 199 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو ان کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ نمبر 2 مملوک غلام، جب وہ اللہ کے حق کو اور اپنے مالک کے حق کو ادا کرتا رہے۔ نمبر 3 وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا، تربیت کی، تعلیم دی، آزاد کیا اور نکاح کر لیا۔ ان کے لیے دگنا ثواب ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے، ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آئی ہے، اور یہ طمع نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کر لے گا، یعنی ہمارا حشر مسلمانوں کے ساتھ فرمائے گا۔ کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں؟ بعض ایسے بھی عیسائی ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ان کے دل میں یہ بات آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لالچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے، ہمیں ضرور ایمان لانا چاہیے، ایمان لائے بغیر
ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کہا، انہوں نے نیت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ لوگ بھڑکتی آگ والے ہیں۔ الجحیم، جہنم کی آگ کی شدت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کو جلانے کے لیے تو دنیا کی یہی آگ کافی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ گرم ہے، یعنی 69 درجے زیادہ گرم ہے، اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وہ لوگ جو کفر کریں گے، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ بھڑکتی آگ والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔